اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ 5 رمضان المبارک سلسلہ بیان رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری فیس بک آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پر، اور وہ لوگ جو یوٹیوب چینل پر سماعت فرما رہے ہیں ان کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے 5 رمضان المبارک کا۔ حضور زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزہ۔ آج 5 رمضان المبارک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اپنے اس سلسلے میں آج کا ہم موضوع بنائیں گے، کیونکہ 5 رمضان المبارک کو میرے فرید سب کے فرید زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم پردہ فرمانے کا آپ کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے کس طرح پڑھا جائے آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے سماعت فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج ہم بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو روزے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح روزے رکھے؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک سحری سے 3 دن کے آپ نے روزے رکھے، جسے کہا جاتا ہے تے کے روزے، تے یا چھوٹی یا تے کے روزے کہا جاتا ہے۔ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تے کے روزے رکھے، اور یہ تے کے روزے کیا ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس ویڈیو میں مکمل سماعت فرمائیں گے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی روزے رکھے، آج ہم بھی روزے رکھتے ہیں، آپ کا بھی روزہ ہوگا۔ جتنے سامعین مجھے سن رہے ہیں، جن جن کا روزہ ہے، کمنٹس میں الحمدللہ یا اپنی نیت کا اظہار کر دیجئے گا کہ ہمارا روزہ ہے، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ کیونکہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں روزے کی، اس وجہ سے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان اکثریت کے ساتھ تو روزہ رکھتے ہیں، مگر اس میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کے بھی روزے نہیں رکھتے، اور رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا اتنی وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، حدیث شریف میں وعیدیں آئی ہیں کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ایک تو روزے رکھتے نہیں ہیں، اور اوپر سے روزے کے رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کے منہ میں پان ہیں، گٹکے ہیں، دن دیہاڑے کھانا کھا رہے ہیں، دن دیہاڑے پانی پی رہے ہیں، نہ خدا کا خوف ہے، نہ کسی انسان کا خوف ہے، نہ رمضان کا احترام ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں ملا کہ ایک یہودی جو کہ مسلمان نہیں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیونکہ تو یہودی ہے، تو ایمان لے کر نہیں آیا تھا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، مگر تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اس نے اپنا مکمل واقعہ بیان کیا اس خواب دیکھنے والے کو کہ میں یہاں جنت میں کس طرح پہنچا، آئے اس واقعے کو سماعت فرمائیں۔ وہ کہتا ہے یہودی کہ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمان روزے رکھا کرتے تھے، میں اپنے بچے کے ساتھ تھا، میں مسلمانوں کے بازار سے گزرا تو میرے بچے نے کچھ چیز لے کر سب کے طور پر عام اعلانیہ طور پہ اس نے کھا لی۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ مسلمانوں کا تہوار چل رہا ہے، مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ کیسا بچہ ہے کہ جو کہ رمضان المبارک کا بھی احترام نہیں کر رہا اور کھا رہا ہے۔ تو اس نے اس پر جو ہے نا اس بچے کو ایک چماٹا جو ہے رسید کر دیا۔ اس کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رمضان المبارک کا احترام کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا ہم جو ہے وہ احترام کریں۔ تو آئے چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ گنج شکر بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طے کے روزے آپ کس طرح رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فرمایا، یہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کا لقب ہے کاکی۔ عربی کا لفظ ہے کاکی، اس کے اردو معنی ہیں روٹی کے۔ آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا راضی کیا کہ جنت سے اور آسمان سے آپ کے لیے اور آپ کی زوجہ کے لیے آسمان سے غیب سے روٹیاں اترا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے آپ کا لقب مشہور ہوا کاکی، شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مدار انڈیا میں ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، اور آپ کے مرید زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین ہیں۔ تو شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے نے فرمایا کہ طے کا روزہ رکھو۔ چنانچہ آپ نے زود الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 روزے تک کچھ نہ کھایا،
3 دن تک 3 دن 3 رات تک آپ نے کچھ نہ کھایا، اور 3 دن 3 راتوں تک کچھ نہ کھانے کو کہتے ہیں تے کے روزے، تو اور بڑی یا تو تے کے روزے۔ تو آپ نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا، آپ نے یہ سمجھ کر کہ وہ غیب سے آئی ہے، آپ نے اسے تناول فرما لیا، اور 3 دن 3 رات کے بعد آپ نے جو ہے وہ افطار فرما لی۔ اچھا، یہ تے کا روزہ جو ہے وہ اکثر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے روزہ جو ہے نا میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ روزہ اس لیے ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نفس کو مارنا، نفس کو مارا نہیں جاتا، نفس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو اپنے تابع بنانا ہے، یہ ہے نفس کی اصلاح۔ اور مسلمانوں پہ روزہ اس وجہ سے فرض ہوا کہ تم متقی بنو، تمہارے نفس کی اصلاح ہو، تمہارے اندر کا صاف ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تے کے روزے رکھا کرتے تھے 3 دن کے۔ تو فرمایا 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، پھر آپ نے چند روٹیوں سے آپ نے یہ سمجھا کہ غیب سے آئی ہے، آپ نے اسے تناول فرما لیا۔ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کوا درخت پر بیٹھا ہوا ہے، ایک مردار کے آنتوں کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس کوے پہ پڑی کہ وہ مردار یعنی مردار جانور کے آنتوں کے ٹکڑے کھا رہا ہے، تو آپ کو کے ہو گئی، الٹی جسے کہتے ہیں، تو آپ کو کے ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کا جی متلی ہوا، اور آپ نے جو کچھ کھایا تو وہ کے راستے آپ نے الٹی کے راستے باہر نکال دیا۔ آپ کا پاک معدہ اس کھانے کو خالی کا ہو گیا اس کھانے سے۔ جب آپ نے یہ بات اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان کی، تو انہوں نے فرمایا مسعود، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے 3 روزے کے بعد جو افطار کیا ہے وہ کھانا ایک شرابی کے کھانے سے آپ نے افطار کیا ہے۔ اب یہاں بات ہمیں یہ بھی معلوم چلی میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے وہ کسی بزرگ کی اتباع کیا کرتے تھے، ان کے سائے میں رہا کرتے تھے، اور اپنی ہر بات جو ہے وہ اپنے بزرگ سے شیئر کیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، جبھی پھر بزرگ ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ مگر آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنا سب کچھ جو ہے چھوٹا سا موبائل جو ہے، موبائل کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے، سب کچھ اپنا موبائل بنا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ان کی صحبت میں رہیں، ان کے پاس آیا کریں، ان کے پاس جایا کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، جبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے اصلاح کا باعث بنے گا۔ تو فرمایا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اے مسعود، جو تم نے کھایا ہے وہ ایک شرابی کے کھانے سے تم نے افطار کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت تم پر ہے کہ تمہارے معدے نے وہ کھانا قبول نہیں کیا، اب جاؤ پھر تے کے روزے رکھو۔ 3 روزے کے بعد جب تمہیں غیب سے کچھ ملے تو افطار کر لینا۔ چنانچہ پھر آپ نے 3 دن اور 3 راتوں کے روزے رکھے، تے کے روزے رکھے۔ لیکن 6 روزے گزر گئے اور کوئی کھانا آپ تک نہ پہنچا۔ انتہا درجے کی ضعیفی آپ پر چھا گئی، کمزوری آپ پہ چھا گئی، پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ایک پہر رات گزر گئی۔ ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا آپ نے تو زمین سے چند سنگ ریزے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے۔ آپ کے دہن مبارک کی برکت سے یہ سنگ ریزے شکر بن گئے، کہتے سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ گنج شکر کہا جاتا ہے۔ آپ نے جب زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پتھر آپ نے جب منہ میں ڈالے تو آپ کے منہ کی تاثیر سے، آپ کی زبان کی تاثیر سے، فرید الدین کی تاثیر سے وہ سنگ ریزے، وہ پتھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شکر بنا دیا۔ یہ سنگ ریزے شکر ہو گئے۔ جب آپ نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی شیطان کا ایک مکر ہو،
اس خیال کے آتے ہی آپ نے سنگریزے فوراً تھوک دیے اور پھر یاد الہی میں مشغول ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، کمزوری اور غالب آ گئی۔ پھر آپ نے چند سنگریزے زمین سے اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈال لیے، وہ بھی شکر بن گئے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال ہوا کہ یہ یقیناً حق تعالیٰ کی جانب سے ہی تیسری مرتبہ مجھے یہ روزی ملی ہے۔ یعنی آپ نے پہلے سنگریزے ڈالے تو وہ بھی شکر ہو گئے، پھر آپ کا یہ خیال آیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے کوئی چال ہو، آپ نے اس کو تھوک دیے۔ پھر رات گزرنے کے بعد آپ عبادت کرتے رہے، آپ نے پھر سنگریزے اٹھائے، پھر کھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زوج الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے وہ سنگریزے جو ہے پھر آپ نے جو ہے وہ شکر بنا دیے۔ تیسری مرتبہ مجھے یقین ہو گیا، بابا فرید فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر میرے شیخ نے بھی فرمایا جو کچھ غیب سے پوچھے اس سے افطار کر لینا، یہی طیب ہوگا یعنی پاک ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک بات اور معلوم چلی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کچھ بھی پی لیتے ہیں، یہ ہمیں تمیز نہیں ہوتی کہ کس کا مال کھا رہے ہیں، اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے، بس ہمیں اپنے پیٹ میں ڈالنے سے مطلب ہوا کرتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اگر کھائیں پئیں تو یہ دیکھیں کس کا کھا رہے ہیں، آیا اس کی کیا کمائی ہے، حلال سے ہے حرام سے ہے، ہم یہ تمیز نہیں کرتے، بس منہ اٹھا کر کھانے سے ہمیں پیٹ میں ڈالنے سے مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا یہی طیب ہوگا۔ جب صبح ہو گئی تو آپ نے اپنے پیر شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان فرمایا۔ کیا انہوں نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اس سے افطار کیا؟ آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ ایک مسعود تم نے اچھا کیا اس سے افطار کیا، جو کچھ غیب سے تمہیں روزی میسر آئی وہی طیب ہے، جاؤ تم ہمیشہ کے لیے شکر کی طرح شیریں رہو گے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کی آپ کو دعا تھی کہ تم زندگی بھر شکر رہو گے۔ آج دیکھیں، آج 800 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا جانتی ہے تو گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ محمد، چار یار، حاجی خواجہ، قطب فرید، حق فرید، یا فرید، گنج شکر فرید۔ اور یہ آپ کی پیر و مرشد کی آپ کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں دعا تھی۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم چلا کہ جب بزرگ دعا دیتے ہیں، استاد دعا دیتے ہیں، والدین دعا دیتے ہیں، تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسی قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے کہ زندگی بھر بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس دعا کا ہمیں پھل اور اس کے ثمرات ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے مرشد نے فرمایا جاؤ ہمیشہ شکر کی طرح شیریں رہو گے۔ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین اس واقعے کے بعد سے ہی پیر شکر بار گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ تھا کہ جو کہ آج میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن اور 3 راتوں کے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ہم سے پرہیزگاری کے ساتھ ایک دن کا روزہ نہیں گزر رہا، وہ 3 دن کے روزہ اور 3 راتوں کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج تو ہم سے یوں سمجھے ایک دن کا روزہ نہیں گزر رہا، رات کی تو بات ہی نہیں ہے، رات تو پوری ہمارے لیے کھائیں پئیں، مگر دن میں پرہیزگاری کے ساتھ ہم روزہ نہیں گزار رہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے معدے کو، اپنے پیٹ کو کھانے سے پینے سے باز رکھیں۔ اگر روزہ اس کا نام ہو تو آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر اپنے پیشنٹوں کو پرہیز کروا کر، ان کو بھوکا رکھوا کر بھی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، اتنا کھانا، وہ بھی روزہ رکھوا رہے ہیں۔ روزہ جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اس کا نام ہے کہ آپ کے جسم کا روزہ ہو، آپ کی آنکھ کا روزہ ہو،
آپ کی زبان کا روزہ ہو، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہو، آپ کے پاؤں کا روزہ ہو، آپ کے جسم کے ایک ایک ریزے کا روزہ ہو، اس کا نام ہے روزہ۔ اب آپ کہیں گے کہ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں سے وہی دیکھنا ہے جو کہ دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، یعنی حلال چیز دیکھنی ہے، حرام نہیں دیکھنی۔ زبان کا یہ روزہ ہے کہ اپنی زبان سنبھال کے رکھنا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے کسی کی برائی نہیں کرنا، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، جائز کام، ناجائز کام نہیں۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں سے ہم نے اسی طرف جانا ہے کہ جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے کیا نام ہے کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں۔ روزہ آج ہمارا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہم روزہ ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ عصر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہم جو ہے نا وقت پاس کرنے اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اس کا نام ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے جسم کا بھی روزہ رکھو، جس طرح ہمارے بزرگوں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں یکم رمضان المبارک سے میرا یہ سلسلہ جاری ہے، اور روزانہ پاکستانی وقت مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک سلسلہ بیان رمضان۔ تو روزانہ ہمارا ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ کل تلک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل دوبارہ 6 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں اپنی ID قاری عمر صدیقی سے لائیو ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔